الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عوام کے درمیان جو کچھ غلط فہمیاں روزے کے حوالے سے ہم وہ سماعت کر رہے تھے، آج بھی انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہم سماعت کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو، خواہ وہ رمضان کا آدھا روزہ ہو یا قضا روزہ ہو، کہتے ہیں کہ ہر صورت میں اس کے توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے. یہ عوامی غلط فہمی ہے. ہم درست مسئلہ جو سماعت کر لیتے ہیں کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آتا، بلکہ صرف رمضان کا روزہ ہو، وہ بھی آدھا روزہ ہو، اس کے توڑنے سے کفارہ جو ہے وہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ لازم آتا ہے، ورنہ ہر صورت میں جو وہ کفارہ لازم نہیں آتا. اگر کسی نے ادا رمضان کا روزہ جو ہے وہ جنایت کاملہ کے ساتھ توڑ دیا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کفارہ لازم آتا ہے، ورنہ جو ہے وہ کفارہ لازم نہیں آتا. اب وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں کفارہ لازم آتا ہے، وہ کون سی صورت ہے جس میں کفارہ لازم نہیں آتا، وہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے ویڈیو، تو وہاں سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو برحال روزہ جو ہے وہ صرف ادا رمضان کا ہو، وہ بھی بعض صورتوں میں جو ہے وہ توڑنے سے کیا ہوگا، کفارہ لازم ہوگا، ورنہ بہرحال قضا تو لازم ہے ہی. رمضان کے روزہ اگر مطلب یہ کہ ہر صورت میں ادا ہو یا قضا ہو، توڑ دے تو یقیناً وہ واپسی جو ہے وہ رکھے گا. اور اسی طرح نفل روزہ اگر کسی نے توڑ دیا تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو دوبارہ جو رکھنا ہوتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. اب انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہم سن لیں گے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہانا یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے. یہ بھی عوامی غلط فہمی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ زوال کے بعد نہیں نہا سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد نہیں نہا سکتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا یا بدن پر جو ہے وہ گیلا کپڑا رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیں سخت گرمیوں کے موسم کے اندر جو ہے وہ گرمی سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص نہاتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے، تاکہ روزہ جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ پورا ہو جائے، روزے کی تکمیل ہو جائے، تو اس کو تو اس عمل پر بھی جو ہے وہ ثواب مل سکتا ہے، تاکہ میری صحت برقرار رہے اور میں مزید رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ صحیح انداز سے رکھ سکوں. تو اس سے اچھی نیت کرنے سے تو ثواب بھی ملے گا. لیکن بہرحال ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے روزے کے اندر کسی وقت بھی نہ آئے، اس میں جو کوئی حرج نہیں ہو. حاجت ہے، ضرورت ہے، ٹھنڈک چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس میں جو کوئی مسئلہ نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ گیا تو اب 60 روزے رکھنے پڑیں گے رمضان المبارک کے. لوگ بعض یہ سمجھتے ہیں بطور کفارہ. ایسا نہیں ہے. رمضان المبارک کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر معاذ اللہ چھوڑ دیا، چونکہ دیکھیں رمضان المبارک کے جو روزے یہ فرض ہے، اور فرض روزوں کا اجر و ثواب بھی انتہا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں فرض روزہ رمضان کا ہے. تو یہ آپ اس مثال سے سمجھے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی نفل روزے رکھتا ہے تو وہ رمضان المبارک کے فرض روزے کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی فرض عبادت کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے، فرض عبادت کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، گناہگار ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، گناہگار تو ہوگا، لیکن قضا جو وہ صرف ایک ہی لازم ہوگی، اور کفارہ بھی اس کو نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ کفارہ تو رمضان المبارک کا روزہ ہو وہ بھی جو وہ بعض صورتوں کے اندر کفارہ لازم ہوتا ہے، ورنہ ہر صورت میں کفارہ لازم بھی نہیں آتا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کلی کرتے ہوئے غلطی سے حلق میں پانی چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ اگر غلطی سے بھی جو وہ حلق کے اندر پانی چلا گیا تو پھر ایسی صورت میں جو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ روزے میں گرگرا نہ کیا جائے. روزے میں غسل کرتے ہوئے ناک میں جو وہ مطلب پانی چڑھایا نہ جائے، نازک ہڈی تک تو پہنچایا جائے لیکن بالکل اوپر نہ چڑھایا جائے، کیونکہ وہ پانی چڑھ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے. تو گرگرا کرنا
اور اس طرح ناک میں پانی چڑھانا، یہ تو روزے کی حالت میں منع ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قصدن یا بلا قصد اگر حلق کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بارش ہو رہی تھی، اس نے منہ کھولا، پانی اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، احتیاط کرنی تھی نا اس کو۔ لیکن اس صورت کے اندر جبکہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو، اگر اس کو یاد ہے کہ میں روزہ دار ہوں اور پھر جو ہے وہ قصدن کیا یا بلا قصد کیا، ایسے صورت کے اندر روزہ جو ہے وہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں بھول کر ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر جو وہ روزے فرض ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر حاملہ ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، تو وہ اگر روزے رکھنے پر قادر ہے تو اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہے، وہ اسی رمضان المبارک میں روزے رکھے گی۔ لیکن اگر اس کو اپنی یا بچے کی جان کا نقصان ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ اس وقت نہ رکھے، تو بعد میں جو وہ اس کو قضا کرنا یہ لازم ہے۔ فرض رمضان المبارک کے روزے عورت پر جو ہے وہ روزے معاف نہیں ہوتے، وہ ایام مخصوصہ ہو، وہ بھی روزے معاف نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا کرے گی، اس کے بعد میں جو ہے وہ قضا کرے گی۔ تو اسی طرح حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر نقصان کا اندیشہ قوی ہے تو پھر ایسی صورت میں روزے اس وقت نہ رکھے، بعد میں جو وہ یہ روزے رکھے گی تو انشاءاللہ روزے ادا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔